السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج علم النحو کے سبق نمبر 9 کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آج جو ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم اسم غیر متمکن کی اقسام پڑھیں گے کہ اس کی کتنی اقسام ہیں۔ تو اس کو دیکھیے گا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو۔ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق نمبر 9 میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسم متمکن کی اقسام آج پڑھیں، اسم غیر متمکن کی اقسام پڑھیں گے۔ تو اسم غیر متمکن کی جو اقسام ہیں وہ 8 ہیں، ابھی آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے کہ وہ کون کون سی ہیں۔ دیکھیں، پہلے نمبر پر مضمرات ہیں، دوسرے نمبر پر اسماء موصولہ ہیں، اور نمبر 3 پہ اسماء اشارہ ہیں، نمبر 4 پہ اسماء افعال ہیں، اور نمبر 5 اسماء اصوات ہیں، اور نمبر 6 پہ اسماء ظروف، نمبر 7 اسماء کنایات، نمبر 8 مرکب بنائی۔ تو یہ 8 اسم غیر متمکن کی اقسام ہیں، ان کو اچھی طریقے سے یاد رکھیے۔ اب اس کی تعریفیں اور پوری تفسیر کہ مضمرات کون کون سی ہیں اور مضمرات کی تعریف کیا، اس کسے کہتے ہیں، تو یہ ابھی آپ کے سامنے یہ اس کی ہم تعریف کو اور اس کو ایک ایک کر کے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ غیر متمکن کی اقسام میں سے پہلی قسم مضمرات تھی۔ تو مضمرات کی جو 5 قسمیں یہاں ذکر کی جا رہی ہیں علم النحو کے اندر، تو دیکھیں پہلے اسم غیر متمکن کی جو اقسام تھیں وہ 8 تھیں، ان میں سے پہلی مضمرات تھیں۔ مضمرات کی پھر 5 قسمیں ہیں، اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا کہ یہ ضمیریں ہیں۔ نمبر 1 پہ مرفوع متصل ہے، نمبر 2 پہ مرفوع منفصل ہے، نمبر 3 پر منصوب متصل ہے، نمبر 4 پر منصوب منفصل ہے، نمبر 5 پر مجرور متصل ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہیں، یہ 5 مضمرات کی 5 قسمیں جو ہیں یہ مضمرات کی ہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں اب مرفوع متصل پر، اس کو یاد کیجیے گا۔ مضمرات کی پہلی قسم مرفوع متصل ہے، اس کی تعریف بھی ڈیفینیشن بھی سامنے آ چکی ہے، یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو۔ یہ کتنی ہیں؟ 14 ہیں۔ فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو، یہ جو ہے نا 14 ہیں جو ضمیر مرفوع متصل ہیں۔ آگے یہ ضمیریں آپ کے سامنے دکھاتے ہیں آپ کو، تاکہ وہ آسانی سے آپ کو سمجھ آ سکے۔ جی آگے آپ کے سامنے ضمیریں جو مرفوع متصل کی ہیں۔ ضربت میں تا ضمیر ہے، اور ضربنا میں نا ضمیر ہے، ضربتا میں بھی تا ضمیر ہے۔ یہ بھی یعنی کہ وہ ضمیریں ہیں جو فعل سے ملی ہوئی آتی ہیں، ہمیشہ فاعل بھی ہوتی ہیں۔ یہ مرفوع متصل کی ایک اور بات بھی سمجھ لیں، یہ وہ ضمیریں ہیں جو فعل سے ملی ہوئی ہوتی ہیں اور ہمیشہ فاعل ہوتی ہیں۔ دیکھا آپ نے ضربتم میں تم ضمیر ہے، ضربتی میں تا ضمیر ہے، پھر ضربتما میں ما ضمیر ہے، ضربتنا میں نون ضمیر ہے، ضربا میں جو ہے وہ ہوا ضمیر ہے، اور ضربا میں جو ہے وہ بھی الف ضمیر ہے۔ ضربا میں ہوا ضمیر آ گئی، اور ضربا میں الف ضمیر ہے، ضربو میں واو ضمیر ہے، ضربت میں تا ضمیر ہے، ضربتا میں بھی الف ضمیر ہے، ضربنا میں جو ہے وہ نون ضمیر ہے۔ یہ چیزیں ہم نے آپ کو واضح کر کے بتا دی ہیں، امید ہے آپ کو یہ بہت اچھی لگی ہوں گی۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، یہیں سے اس کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ یہ مختصر سا سبق تھا، بہت اہم سبق تھا۔ اس کو اچھی طریقے سے جب یاد رکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے جب آپ کلام میں پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر بالکل یہ آپ کے ذہن میں نشین ہونے کے بعد یہ خاکہ آپ کے تصور میں آ جائے گا۔ آگے کل پھر ہم جو پڑھیں گے وہ مرفوع منفصل ہے اور منصوب متصل ہے، اور اس کے علاوہ منصوب منفصل مجرور متصل۔ مختصر ویڈیو کرنے کی کوشش کرتے تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے۔ ہمارا دینی اصلاحی اسلامی یوٹیوب چینل ہے، تو اس کو سبسکرائبر بہت کم ہے، تو اس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، اور نیو حضرات کو بھی اس کی دعوت ضرور دیجیے۔ نجی مصروفیات کافی ہوتی ہے، اس کے باوجود کوشش کی جاتی ہے کہ ڈیلی بیسس پر آپ کو ویڈیو فراہم کی جائے، لیکن پھر بھی 1-2 دن کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ڈیلی بیسس پر ویڈیوز ملیں۔ جزاک اللہ، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔